فرض نماز ادا کرنے سے کیا نماز مکمل ادا ہو جاتی ہے؟ کیا سنت اور نوافل ادا کرنا ضروری ہے؟ سنت موقدہ ادا کرنا ضروری ہے. ویسے تو فرض کر لیں گے تو فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرض نماز پڑھی ہے سنت موقدہ کے ساتھ پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سنت موقدہ فرائض ہی کے تابع ہوتی ہیں، تبھی الگ سے نہیں ہوتی. دیکھیں اشراق کی نماز تو آپ الگ سے بھی پڑھ لیں، تہجد الگ سے بھی پڑھ لیں، لیکن یہ جو فرض نمازوں کی سنتیں یہ فرض نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ انہی نمازوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور ایک طرح سے انہی کا حصہ ہیں کہ ان کو وہ مکمل جب تک نہیں ہوں گی، کامل طور پہ مکمل جب تک یہ سنت موقدہ ساتھ میں نہیں ملائیں گے. تو اس لیے فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ لازمی پڑھنی چاہیے، ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو یا ٹریولنگ میں ہو، سفر کے دوران یعنی چل رہے سفر کر رہے ہو تو پھر چھوڑ دیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. یعنی سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں. کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے. کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بارہا ہمارے تجربے بھی ہیں، آپ کے بھی تجربے ہوں گے، یہ کسی کو فری میں کوئی چیز ملنا شروع ہو جائے اس سے بڑی تباہ کرنے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو فری میں کھانا کھلانا شروع کر دو اس کو، کسی شخص کو برباد کرنا ہو فری میں کھانا کھلانا شروع کر دو اس کو. مستحق ہو تو ایک الگ بات ہے. بچپن میں ایک واقعہ سنتے تھے کہ ایک سوکن جو تھی وہ اپنے سوکن کے بچے کو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی. لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ دیکھو اپنے سوکن کے بچے کو کتنی محبت دے رہی ہے، گود میں اٹھا کے رکھتی. وہ اصل میں یہ چاہتی تھی کہ یہ چلنا نہ سیکھے، یہ گود میں ہی رہے ساری زندگی. ایسا ہی ہوا، وہ بچہ بڑا ہو گیا مگر اس کو چلنا نہیں آیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو تباہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فری میں کھلانا پلانا شروع کرو. یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، کھا لے کھا لے کھا لے. اس کے بعد محنت کر کے کھانا اس کو ایسے لگے گا جیسے زہر کا پیالہ پی رہا. محنت کر کے کھانا اس کو ایسا لگے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک ریلیٹیو کا، بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، اللہ نے بہت دیا ان کو. میں نے کہا بھائی آپ کیسے بزنس کی طرف آئے؟ کہہ رہے میرے باپ نے ایک دن، میرا باپ مجھے ڈانٹتا رہتا تھا، سمجھاتا تھا کہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو. کہہ رہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے تھے، باپ کی کمائی پہ پل رہے تھے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ناشتہ ابا کے گھر میں مل جاتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ابا کے گھر میں مل جاتا ہے، رات کا کھانا بھی ابا کے گھر میں مل جاتا ہے، سونے کی جگہ بھی ہے، تو کیوں کرے گا بھائی پھر کچھ. کہہ رہے ایک دن جب بہت زیادہ ابا نے مجھے سمجھایا میں باز نہیں آیا. مائیں نرمی کرنا شروع کر دیتی ہیں، مائیں اکثر ایسے موقع پہ بیٹوں کو فیور دینا شروع کر دیتی ہیں. کہہ رہے ابا نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی، کھانا رکھا ہوا ہے اور کھانا ہٹا لیا، اور کہا کہ اب تو اپنے پیسوں سے کمائے گا تو کھائے گا ورنہ نہیں. بعض دفعہ نا ادب اور تمیز سے اللہ بہت نوازتے ہیں انسان کو. ایسی اولادیں بھی ہیں جو کہ ہمارے باپ نے ہمیں کھلایا نہیں، ہمارے منہ سے نوالا چھینا. اس لیے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ با ادب تھا، یہ اپنے باپ کے خلاف نہیں گیا. اس نے سوچا کہ آج تک جس نے کھلایا ہے وہ کون تھا؟ باپ. باپ نے جب برتن سامنے سے ہٹایا کہ اب خود کمائے گا تو کھائے گا ورنہ بھوکا رہے. کہہ رہے میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہو گیا تھا. گھر سے نکلے اب کیا کریں بھائی، بھوک ستا رہی ہے. تو وہی ہوا، چھوٹے موٹے کاروبار شروع کرتے کرتے اللہ نے آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کہتے ہیں یہ میرے وہ بندہ میرے سامنے کہہ رہا ہے یہ میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا. تربیت کے اسٹائل سب کے مختلف ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے بچوں کے سامنے سے برتن ہٹا لیں، لیکن کسی کو اپاہج بنانا ہو
کسی کو برباد کرنا ہو، بیڑا غرق کرنا ہو، اسے فری پھوکٹ کے پیسے دینا شروع کر دو۔ میرا اس پر ایک تفصیلی بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بعض مذہبی اسکالر، سب نہیں، بہت سو میں استغنا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح خراب ہو جاتے ہیں۔ محنت کر کے پیسے میں بڑی ٹینشن ہے، نہیں ملتا تو ویسے ہی دم درود، تعویذ، گنڈے اور فری پاکٹ کی چیزیں، اس سے بہت پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ آنا شروع ہو جائے تو محنت کر کے کھانا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ عادت زیادہ کی پڑ چکی ہے اور محنت میں آرام سے ملتا ہے۔ تو اس لیے خوب یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں، اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے یا آپ کسی کو اس کی نسلوں سمیت برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی برباد ہو، اس کی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ بھیکاریوں کی نسلیں چلتی ہیں، یہ چیز جینز میں منتقل ہوتی ہے۔ ابا بھیک مانگتے تھے تو بچوں نے ابا کو دیکھا تو بچوں کی بھی یہی عادت۔ افریقہ کے جو غریب علاقوں میں گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے، ہر بچہ بھیک، بڑا بھیک، سب، یعنی بعض علاقے ایسے تھے۔ میں نے کہا کہ یار اتنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو عادت پڑ چکی، یہ باپ دادے پردادوں سے بھیک مانگتے، کچھ لوگ، سب نہیں، وہاں تو لوگ جانتے ہیں نا ان کو، کہ ان کو عادت پڑ چکی ہے۔ باپ دادے پردادے سب کیا تھے؟ بیکاری۔ تو میں نے ان سے کہا، جو مسلمان تاجر تھے، بھائی ان کو ایک ہی دفعہ میں اتنا دے دو کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یا ان کو کوئی کاروبار کرا کے دے دو۔ کہتے ہیں بہت دفعہ ہم نے تجربہ کیا ہے، ان کو کوئی دکان کھول کے دے دی، کوئی ریڑھی خرید کے دے دی، یہ ریڑھی بیچیں گے اور جو پیسہ آئے گا سب اڑا دیں گے، اگلے دن پھر بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ کہہ رہے ہم نے یہ بھی کیا کہ بھائی ان کو 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو یا اکٹھے زیادہ پیسے دے دو، کچھ کر لیں، تو وہ 4-5 دنوں میں عیاشی میں، شراب کباب میں اڑا دیتے ہیں، 5ویں دن سے پھر بھیک۔ یہ مشاہدے پر مبنی واقعات سنا رہا ہوں میں، ہوائی باتیں بولو نہیں، جو مشاہدہ ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اور ایک کی گواہی نہیں تھی، بہت لوگوں نے یہ بات بتائی ہمیں وہاں کہ بھائی ان میں بعض لوگوں کو نسلوں سے عادت پڑ گئی ہے، کہیں دادا پردادے ان کے مانگتے تھے تو بس گئے۔ کہہ رہے ہیں 20 کوششیں کر چکے ہیں، بھائی ہم تمہیں بزنس میں پارٹنر بنا کے، پارٹنرشپ پہ بزنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، جو مرضی کر لو، اس کی گوٹ، اس کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے کہ جیسے ہی پیسہ آئے عیاشی میں اڑاؤ اور دوبارہ ہاتھ۔ تو دنیا میں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، بھیک پہ لگا دو۔ دنیا میں کسی شخص کو تباہ کرنا ہو نا، آپ کو کسی سے دشمنی ہے، آپ چاہتے ہو کہ برباد کر دوں میں اس کو، تو کسی طریقے سے اس کو مانگنے کے عادت میں ڈال دو آپ اس کو، بس پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ قوم کبھی نہیں کھڑی ہو سکے گی، وہ شخص کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ایک نظم ہے بڑی زبردست، مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ تھامتے ہیں نا، کسی کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس سے سہارا چھین لیتے ہیں، بیساکھی چھین لیتے ہیں اس سے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے اللہ نے مجھ سے بیساکھیاں چھین لی، میرے اللہ نے مجھے چلنے کے لیے ایک سہارا تھا وہ چھین لیا۔ بھائی تیرے اللہ نے تجھ سے یہ اس لیے چھینا ہے تاکہ تو اپنے پاؤں پہ چلنے کی کوشش کر۔ بہت لوگ حالات خراب ہونے سے ٹھیک ہوتے ہیں، بہت لوگ حالات صحیح ہونے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے تو ہیں، نکالنی کہاں ہے، دینی کہاں ہے، اس کے کوئی SOPs نہیں ہے، کوئی آداب نہیں ہے، اس کے پھینک رہے ہوتے ہیں بس۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ للفقراء المہاجرین انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ غریبوں کا حق ہے بھائی، مسکینوں کا حق ہے۔ پہلے زمانے میں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکومت کے نمائندے ہوتے تھے ان کو بھی اجازت تھی کہ اسی میں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ دی جا سکتی تھی، لیکن اب نہیں ہے، یہ اس میں ڈیٹیل ہے لمبی۔ وفی الرقاب، غلامی کو سے آزاد کروانے میں، کسی غریب، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ مولا سے ایگریمنٹ کرتے تھے ہم اتنے پیسے دیں گے تو ہم آزاد ہیں، مولا نے کہا ٹھیک ہے تو اس کی مدد کریں آپ۔ آج وہ غلام نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں جن کو ان کے مالک نے غلام بنایا ہوا ہے۔ آپ اس نیت سے ان کا قرضہ ادا کریں ان کی اجازت سے کہ تاکہ یہ اس غلامی سے نکلے، لیکن اس میں بھی وہی ہے، جس کی ذہن ہی غلامانہ ذہنیت بن چکی ہو وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ اس میں تحقیق کرنی چاہیے، آپ اس کا قرضہ ادا کریں گے تاکہ یہ اپنے سیٹھ کی غلامی سے نکلے جس کے قرضوں میں دبا ہوا ہے، تو وہ فوراً کسی دوسرے سیٹھ سے اس سے ڈبل قرضہ لے لے گا۔
اگر پتہ چل جائے بھائی اس کی یہ عادت ہے تو پھر ایسے شخص کو غلام رہنے دینا ہی بہتر ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا ہی غلامی کے لیے کیا ہے. تو زکوٰۃ کے اپنے فضائل ہیں، صدقات و خیرات کے اپنے فضائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. بہت سخاوت، بہت سخاوت. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح اسلام میں کھلانے کے فضائل ہیں، اسی طرح مانگنے کی وعیدیں بھی ہیں. مانگنا الگ چیز ہے، کسی کو دینا الگ چیز ہے. دینے میں تو انسان خرچ کرے، مانگنے کے بہت شدید وعیدیں ہیں. آج مانگنے کو جرم نہیں سمجھا جاتا، نہ دینا تو جرم سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے مانگا اور اس نے نہیں دیا. اس کو تو لوگ کنجوس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ مانگ رہا تھا اس نے دیا نہیں، وہ قرضہ مانگ رہا تھا اس نے دیا نہیں. بھائی مانگنا بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو لوگ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا گوشت؟ چہرہ انسان کی رونق کا ذریعہ بنتا ہے. انہوں نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا. وہی رسوائی اللہ قیامت کے دن دنیا کے سامنے ظاہر کرے کہ تیرا چہرہ خوبصورت تھا، لیکن بھیک مانگنے سے تو نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا، جس کی شکل آج تو دیکھ لے. آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بات بات پہ مانگنا، بات بات پہ مانگنا. علماء نے اس کے بھی اصول بیان کیے ہیں کہ کس صورت میں آپ مانگ سکتے ہیں. خوب سمجھ لو، جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں بھیک. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا، بہترین بات. یہی ہم بھی سوچتے ہیں کہ جب ضرورت ہو تو بولو مانگ سکتے ہیں. زبردست، تو ہمیں تو ضرورت ہے. وہی بات ہے کہ باطل لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اصل چیز کو پی جاتے ہیں وہ. تو جب بھکاریوں سے کہا جائے نا کہ ضرورت ہو تو مانگو، کہتے ہیں ضرورت ہے تبھی تو مانگ رہے ہیں. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو تو حل کرو. ضرورت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ضرورت کی ڈیفینیشن لولاہ لتضررا، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو آپ کو ضرر ہوگا، نقصان ہوگا. اب نقصان کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کی کھانے کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو آپ کی باڈی کو نقصان ہوگا. اتنا کھانا آپ کی ضرورت ہے کہ وہ نہ ملتا تو آپ کی باڈی کو بولو نقصان ہوتا. تو آپ جو ماہر ڈاکٹرز ہیں نا، ماہر جو واقعی محقق ہیں، ان سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں ہماری باڈی کو 2 ٹائم کے کھانے کی ضرورت ہے. تیسرا جو ہم کھا رہے ہیں وہ بوجھ ہے، جس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں. اگرچہ ناشتے کے الگ سے فضائل یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو محقق ہیں وہ کبھی بھی ناشتے کے، میں بھی کرتا ہوں ناشتہ، آپ کر لیں. بات یہ کہ ناشتے کے پیسے نہ ہوں تو کیا مانگ سکتے ہیں؟ مانگ نہیں سکتے، کیونکہ ضرورت صرف 2 ٹائم کا کھانا ہے. تو جس غریب کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے ہیں وہ ایسے ہاتھ بولو نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ احادیث میں جس کو ایک ضرورت کہا گیا ہے وہ ایک اور چیز ہے. سر چھپانے کے لیے جگہ ہو آپ کے پاس، جس کو گھر کہا جاتا ہے. گھر ایسا ہو کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کیا مطلب؟ کون سا گھر صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ نمبر 1، اتنی تنگ جگہ ہے کہ ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں جا رہے ہیں نا آپس میں. خارش کا کوئی بیمار ہے تو اس کی خارش بھی دوسرے کو لگ رہی ہے. اس میں الگ کوئی واش روم نہیں ہے، ظاہر ہے گندگی ہوگی. پھر لیٹنے کی جگہ نہیں ہے. اتنا چھوٹا نہ ہو گھر. دوسری بات یہ کہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں دھوپ اور ہوا کا انتظام نہ ہو. سن لائٹ انسان کو ایک صحت مند لائف گزارنے کے لیے ضروری. بعض گھر ایسے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں روشنی آتی نہیں ہے، بچے بیمار ہوں گے اس میں آپ کے. کہیں سے تھوڑی سن لائٹ کا انتظام ہو اس میں. تیسری بات یہ کہ ہوا گزرتی ہو. ایسی جگہ بنا دیا گرمیوں میں تندور بنا ہوا ہے وہ، اور ہوا کی وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں. یہ 3 چیزیں جس گھر میں پائی جائیں کہ بھئی ہوا، صاف ہوا گزر سکتی ہو، پھر سن لائٹ کا دھوپ کچھ نہ کچھ روشنی اس میں آتی ہو، اور کچھ کشادگی ہو اس میں کہ آرام سے پاؤں پھیلا کے سو سکیں، واش روم الگ ہو، کچن الگ ہو. تو یہ گھر کی بیسک ضرورت ہے. چاہے یہ کرائے پہ ہو، اپنا ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. رات کو جب آپ سوتے ہو تو مچھر سے بچنے کا انتظام ہو، کیونکہ اس کے بغیر سو نہیں سکتا. مچھر تو دن میں سو جاتے ہیں، رات میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اگر وہ ہم کمرے میں ہوں گے، وہ ہمارے کمرے میں، تو بھائی تو دن میں سو گیا ہے، اب ہمیں تو سونے دے. تو ہمیں سونے پھر نہیں دیتا. جب سوئیں گے نہیں تو
تو دماغ خراب ہوگا انسان کا. تو یہ وہ بیسک ضرورت ہے کہ اگر کسی کے پاس اس لیول کا کرائے کا بھی گھر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب گھر کی ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہمارے ملک میں صاف ہوا تو ہے ہی نہیں, کراچی میں تو کسی کے گھر میں صاف ہوا نہیں آتی. تو بھائی صاف ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق آکسیجن کا لیول اس میں اتنا ہو اور نائٹروجن اتنی ہو, یہ وغیرہ وغیرہ. صاف کا مطلب جسے عرف میں صاف سمجھا جاتا ہے, ورنہ تو صاف ہوا تو اب پوری دنیا سے ہی ختم ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا بہت انتظام اگر کسی کے پاس ہے تو گھر کی ضرورت اس کی پوری, بول لو شاباش. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس سے آگے جتنا جائیں گے وہ غریبیاں ہیں. وہ کیا ہے؟ غریبیاں. اس کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں. میں نے ساؤتھ افریقہ بھی گیا تھا, وہاں کیپ ٹاؤن ابھی میرا جانا نہیں ہوا لیکن لوگوں نے بتایا مجھے کیپ ٹاؤن میں اربوں روپے کے لوگوں کے بنگلے ہیں. جو دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں کیپ ٹاؤن میں, اربوں روپے کے, اتنے بڑے بڑے اور اتنے لگژری. لیکن کہتے ہیں اکثر کمبختوں کا رہنا نصیب نہیں ہوتا ان میں, اکثر رہ سکتے ہی نہیں ہے. وہ اتنی عمریں ان کی ہو جاتی ہیں بناتے بناتے کہ پہلے ہی نللہ ہو جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ آتے ہیں ربن کاٹنے, گھر کا افتتاح ہوا, بس افتتاح کے 2 دن کے بعد انا للہ ہو گیا. 50-50 میں تھا نا کہ پنجاب سے کراچی ٹرین آ رہی ہے. پہلے زمانے میں ٹرینیں بہت لیٹ ہوا کرتی تھی, ویسے تو اب بھی ہوتی ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اسکول کے بچے لاہور سے ٹرین میں بیٹھے چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں کراچی, گرمیوں کی چھٹیاں. تو جب کراچی پہنچے ہیں نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے, سمجھ رہے ہیں, بچے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھیں. اور ایک جوان آدمی بھی بیٹھا تھا لاہور میں ٹرین میں, جب وہ کراچی پہنچا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا. تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, بیٹا کراچی آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا آ گیا ہے, یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ اپنی زندگی کے ایام پورے کر چکا تھا. تو یہ کامیڈی ہوتی تھی پہلے, ابھی تو چھچور پنے کے بغیر, بےہودگی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ایک لیسن بھی تھا حکومت کو کہ تھوڑا سا فاسٹ کر لو ان کو, کم از کم اتنا تو نہ ہونا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں. ایک جگہ دکھایا کہ جی وہ فائر بریگیڈ والوں کو فون کیا گیا کہ آگ لگ گئی ہے, غریبوں کے علاقے سے فون آیا فائر بریگیڈ والوں کے پاس کہ آگ لگ گئی. فوراً گاڑی پہنچی تو سارے غریب دھوتی پہن کے بالٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بہت دنوں سے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آیا, قحط سے مر رہے تھے. ہم نے کہا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے, بسم اللہ کرو پانی بھرو اس میں. وہ پانی لے کر آئے نا, تو یہ بہترین طریقہ ہے. آپ کے علاقے میں پانی اگر نہیں آ رہا نا, 4-6 مہینے ہو گئے, تو فائر بریگیڈ کو فون کریں اور بالٹیاں لے کے بیٹھ جائیں آپ. تو آپ کی بیسک ضرورت گھر کی اس سے پوری ہو جائے گی, سمجھتے ہو. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو گھر مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ غریبی. تیسری چیز جو ہماری بیسک بنیادی ضرورت ہے, جسم کو ڈھانپنا. جسم کو ڈھانپنے میں علماء کا شاید تقریباً میرا خیال ہے اتفاق ہے اس میں کہ 3 جوڑے, یہ بھی غریبی کے ساتھ ہماری ضرورت ہے. یعنی اس میں اس کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ 2 بھی ویسے تو بہت ہیں, ایک پہنو اور ایک کو دھو. بڑے بڑے ائمہ, مجتہدین, فقہا, محدثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی سال ایک جوڑے میں گزارا کیا ہے, ایک جوڑے میں. شاید امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, کچھ واقعات پڑھے ہوئے بہت ٹائم گزر جاتا ہے تو میں نام لینے میں تھوڑا کنفیوز ہوتا ہوں. شاید ان کا ہے کہ کئی سال ایک جوڑے میں ہی انہوں نے گزارے ہیں. اسے دھوتے کیسے تھے؟ جہاں نہانے کی جگہ ہے نا وہاں جاتے تھے, وہیں بیٹھ کے اس کو دھویا, نچوڑا اور خشک ہونے کا انتظار کیا اور پھر وہی پہن کے باہر آ گئے. یا گیلے ہی پہن لیے, بعد میں خشک ہو جائیں گے. ایسے بہت لوگ گزرے ماضی میں, لیکن خوددار ایسے تھے کہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. تو یہ بہت اعلیٰ درجے کا تقوی ہے. ہم اس کو 3 سے ضرب دے دیتے ہیں کہ ایک کے بجائے کتنے جوڑے ہوں؟ 3 جوڑے. تو اگر 3 جوڑوں سے زائد آپ کے پاس ہے تو یہ کیا ہے؟ غریبی کا لفظ یاد کر لیں, غریبی. بھائی غریبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں, جتنے پیسے ہوتے ہیں اس کی پلیٹ آپ کو, اس کی بریانی آپ کو مل جاتی ہے. اس کے بعد غریبیاں چل رہی ہوتی ہیں, لے آ یار تھوڑی روٹی بچ گئی ہے, تھوڑا سا سالن ڈال کے لے آ, اس میں روٹی بچ گئی ہے تھوڑی سی, یار اب تیرے پرانے تعلقات ہیں, ایک نہاری کی غریبی اور لے آ یار, تھوڑا سا اس میں ڈال دے یار. تو ایک غریبی پہ تو وہ منہ نہیں بناتا کہ چلو بھائی ٹھیک, دوسری غریبی پہ تھوڑا سا منہ بنائے گا, تیسری پہ اس کو غصہ آئے گا. اور جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ غریبیاں پہلے منگوانا شروع کر دیتے ہیں اور اصل پلیٹ منگوائے بغیر چلے جاتے ہیں, سمجھ رہے. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا اور پوچھنے لگا بھائی کیا کیا ہے کھانے میں,
اس نے کہا یہ ہے، فلانا ہے، دال ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، وغیرہ ہے وغیرہ ہے۔ اس نے کہا روٹی فری ہے، اور رائتا کہتے ہیں رائتا بھی فری۔ کہہ رہا ایسا کر 10 روٹیاں 6 رائتے لے آ، خالی 10 روٹیاں اور 6 رائتے لے آ۔ تو گریوی کا لفظ خوب کراچی میں بہت چلتا ہے۔ اب یہ لفظ نکلا کہاں سے، اس میں ماہرین کا اختلاف ہے۔ بعض ماہرین یہ بولتے ہیں یہ غریبی سے نکلا، غریبی، کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں تو اب غریبی میں مجھے کچھ ایک پلیٹ کے پیسے تو میں نے دے دیے لیکن پیٹ میرا بھرا نہیں ہے، تو غریبی میں تھوڑا خیال کر اور تھوڑی سی اور لا دے سالن۔ واللہ عالم کیا یہ غریبی سے نکلا ہے یا کس سے نکلا ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال اب جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہ بڑا زبردست معنی ہے، اس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوئے، بات سمجھانے میں اس سے آسانی ہوتی ہے۔ غریبی پہ انسان کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا بیسک حق ہی نہیں ملا پھر ٹینشن بنتی ہے۔ کاؤنٹر پہ پیسے آپ نے دے دیے، پلیٹ ہی نہیں آ رہی کھانے کی تو ٹینشن بنتی ہے بھائی، جھگڑا بھی بنتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے اس میں 2 ٹائم کا کھانا، 2 یا 3 جوڑے ہو گئے، اور ایک سر چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ ہو ہمارے پاس جہاں ہم اپنی عزت کو محفوظ کر سکیں، جہاں ہم بیماریوں سے بچ سکیں، ایسی جگہ ہو ہمارے پاس، چاہے وہ کرائے پہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا ہاں پھر چوتھی چیز ہے بیماری، حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہیں یہ باتیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو۔ بعض دفعہ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ اس کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کے آپ کے پاس پیسے نہیں، اور بیماری بھی آپ کو ٹینشن دے رہی ہے، تو بھی ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی بیسک ضرورت ہے۔ تو ان 4 ضرورتوں کے لیے آپ کے لیے پیسے مانگنا جائز ہے، اگر یہ آپ کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ اس کی آواز کو کس نے چھیڑا ہے بھائی، وہ تھوڑا سا تیز کر دیں۔ یہ 4 آپ کی بیسک ضرورت ہے، لہذا اگر کسی کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، یہ سب باتیں حضرات فقہائے کرام پہلے کلیئر کر چکے ہیں۔ بار بار ہم کہتے ہیں دین فقہا سے سیکھو، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقہ کے چکر میں، فقہا کے چکر میں انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ نا، یہ بہت غلط جملہ ہے۔ فقہا کے چکر میں نہیں پڑھو گے تو قرآن و حدیث کی تشریح غیر فقہا سے لینی پڑے گی آپ کو، جو آپ کو اپنی مرضی کی تشریح دیں گے اور تھوپ دیں گے، گمراہ کریں گے آپ کو۔ اس لیے آپ کو پابند کرنا پڑے گا کہ ماضی میں جو اسلامی